ہماری گفتگو کا جو اگلا موضوع ہے، اگلا سیشن، وہ شیڈیول آپ حضرات کے پاس ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے عقل و نقل کی کشمکش اور چند درمیانی راہیں۔ یہ ایک علمی نوعیت کا موضوع ہے، لیکن یہ اپنی فکر کی نوعیت کے اعتبار سے، اپنی اصل کے اعتبار سے بہت اہم موضوع ہے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، اس کے حوالے سے اس کو آگے بڑھاتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ کہا اقبال نے شیخ حرم سے، تہے محراب مسجد سو گیا کون، اور ندا مسجد کی دیواروں سے یہ آئی، فرنگی بت کدے میں کھو گیا کون۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت اس معاشرے میں جب علامہ اقبال موجود ہیں اور دیگر حضرات ہیں، تو یہ جو یعنی مسٹر اور ملا کی جو تقسیم ہے، یہ جو دیوبند اور علی گڑھ کی جو تقسیم ہے، یہ کس قدر شدید تھی۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمہ اللہ کی کتاب ہے اسلام اور پاکستان، اس میں انہوں نے تفصیل سے ان چیزوں کو ڈسکس کیا ہے، اور ایک تاریخی جو معاملہ ہے اس اعتبار سے ہی صرف اسے ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم اس موضوع پر گفتگو اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم شعوری طور پر فی الواقع یہ سمجھتے ہیں کہ مسٹر اور ملا کی تقسیم کو پاٹے بغیر، یعنی دیوبند اور علی گڑھ کی جو دو عظیم انتہائیں ہیں، ان کے مابین کوئی بیچ کا رستہ یا بیچ کی راہیں یا بیچ کے راس کے جو لوگ ہیں، ان کو درمیان میں لائے بغیر یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا، اور اس ملک میں اسلام کے نظام کا جو خواب ہے وہ کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ تو اس اعتبار سے یہ موضوع بڑا اہم ہے۔ استاد محترم نوید عباسی صاحب یہاں موجود ہیں، اور نوید عباسی صاحب کا تعارف یہ ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمہ اللہ سے براہ راست انہوں نے یہ فکر سیکھی ہے، پڑھی ہے۔ قرآن کالج لاہور میں جو ہے وہ کافی عرصہ رہے ہیں، جب ڈاکٹر صاحب بھی وہاں پر پڑھایا کرتے تھے۔ پھر یہ کہ 26 سال کی تنظیمی رفاقت ہے ان کی بڑی طویل، اور اسلام آباد میں مختلف ذمہ داریوں پر بھی فائز رہے ہیں، اور اس وقت راول پنڈی اسلام آباد کا جو شبان المسلمین کا زون ہے، اس کی امارت ان کے کاندھوں پر ہے۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اس موضوع پر اظہار خیال فرمائیں۔ نوید عباسی صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ، وقال سبحانہ وتعالی ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ وتمت کلمۃ ربک، اور آپ کے رب کی بات جو ہے وہ پوری ہو گئی ہے، صدقا وعدلا، سچائی اور عدل کے ساتھ۔ اب یہ پورا ایک نظام بن گیا ہے۔ پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب کہتے ہیں کہ جس دور میں یہ معاملہ ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں، تو اس وقت یہ علم الہدا، جسے اس وقت میں نقل کہوں گا، چونکہ زیادہ تر پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم زیادہ تر واقف اسی نقل سے ہیں جو امتحانی حال میں ہوتی ہے، تو یہ وہ نقل نہیں ہے، یہ اصطلاحاً ہے جو الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں، جو مذہب کی اساس اور بنیاد ہے۔ یعنی اولاً فرشتے کی وساطت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ نقل پہنچی، اور پھر آپ سے نسلاً بعد نسلاً یہ آج ہم تک پہنچی ہے، تو اس اعتبار سے میں اس کو نقل کہہ رہا ہوں۔ تو پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب کہتے ہیں کہ نقل بھی اپنی تکمیل کو پہنچی، یعنی تدریجاً حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جو اس کے مختلف ایڈیشن آتے رہے، وہ اپنی حتمی اور کامل شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہوئی، اور اس وقت عقل انسانی بھی اپنی سوشل سائنسز کے اعتبار سے وہ بھی کاملیت کی طرف پہنچ چکی تھی۔ یعنی یہ جو وہ ایرا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 600 برس پہلے کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت کا، اس وقت یہ عقل انسانی بھی اپنے عروج کو پہنچ چکی تھی۔
تو یعنی یہ وہ ٹائم تھا کہ جس میں علم الہدا اور علم الاسماء جو ہے وہ آ کر کمبائن ہوئے ہیں، اور یہ ایک سچائی کے ساتھ اور نظام کے ساتھ جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے معاملہ آیا۔ اب جب کہ یہ سچائی دنیا کے سامنے آ چکی ہے تو کہا گیا کہ اب تمہارا یہ کام نہیں ہے کہ تمہارا جھکاؤ، تمہاری طرفداری ظالموں کے ساتھ ہو، تمہاری سپورٹ اور حمایت ان کے ساتھ ہو۔ اگر ایسا کیا اس کے بعد بھی کہ یہ عملی نمونہ بھی جب تمہارے سامنے آ چکا تو پھر گویا کہ تمہیں چھو کر رہے گی پھر وہ آگ جس کا ہم تم سے وعدہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔ بہرحال اس وقت جس دنیا میں ہم ہیں اور جو عقل کا اس وقت تسلط ہے پوری دنیا میں، جس تیزی کے ساتھ دنیا ترقی کر رہی ہے اور برق رفتاری کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، صحیح اندازہ لگانا تو اس وقت مشکل ہے کہ اس کو کب بریک لگے گی اور کہاں جا کر یہ رکے گی۔ لیکن اس ساری ترقی، ان ساری آسائشوں اور سہولتوں کے باوجود دنیا کے کسی خطے میں بھی امن اور سکون خواہش کے مطابق موجود نہیں ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا اس وقت، نوع انسانی اس وقت بے حسی، خود غرضی، لالچ اور قتل و غارت کی خون آشام آندھیوں کی زد میں ہے، اور کسی نئے نظام کی تلاش میں ہے، کسی نئے مسیح کی پکار پر جو ہے اٹھنے کو ہے۔ اس ساری صورتحال کے اندر پریشانی یہ نہیں ہے کہ امت مسلمہ کو کوئی پریشانی ہے، بلکہ پریشانی یہ ہے کہ امت مسلمہ کا حد سے زیادہ بڑا ہوا اطمینان، حالات کے ساتھ مصالحت اور سکون، یہ حیران کن ہے۔ یہ زوال پذیر انسانیت، یہ فتنہ پرور دور، اس کے اندر کوئی بے چینی پیدا نہیں کرتا۔ گلوب کے اس نقشے پر دنیا میں کوئی شے نہ انہیں غلط نظر آتی ہے اور نہ بے محل نظر آتی ہے۔ یہ ہے اس وقت کی صورتحال، اور امت مسلمہ کی اکثریت یا تو ذاتی مسائل میں الجھی ہوئی ہے یا زیادہ سے زیادہ مالی مفادات ہیں ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اور عالمی ادارے بھی ان مسائل سے نوع انسانی کو نکال نہیں پا رہے ہیں۔ یہ ہیں وہ ظروف و احوال کہ جن میں مجھے یہ گفتگو کرنی ہے۔ یہ جو کشمکش ہے یہ اصل میں قدیم اور جدید کی کشمکش ہے، یہ روایت اور جدیدیت کی کشمکش ہے، یہ مدرسے اور سکول کی کشمکش ہے، یہ روح اور جسم کی کشمکش ہے، اسی طرح یہ دنیا اور آخرت کی کشمکش ہے، یہ طبیعات اور ما بعد الطبیعات، یہ اس کی کشمکش ہے۔ اس میں سے ہم سمجھنے چلے ہیں عقل اور نقل کی کشمکش۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ نقل اپنی اصل کے اعتبار سے، یا مذہب جو ہمارا دین ہے وہ اپنی اصل کے اعتبار سے نقل ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور پھر ہم تک پہنچا، لیکن اس کے مخاطب جو ہیں وہ انسان ہیں جو عقل رکھتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں، چاہے سب نہ بھی رکھتے ہوں وہ عقل، لیکن یہ پیروی اسی ذہین عقلیت کی کرتے ہیں کہ جو صاحب عقل لوگ کہلاتے ہیں۔ لہذا ہر دور میں ضرورت رہی ہے کہ نقل کا یہ جو حصہ ماورائی ہے، ما بعد الطبیعاتی ہے، جسے ایمان بالغیب بھی کہیں گے، اس کو عقل کی کسوٹی پر پرکھنے کی کوشش ہوتی رہی ہے، اور یہ ہر دور کی ضرورت بھی رہی ہے۔ یہ انسانی ناگزیر ضرورت ہے۔ یہ ضرورت کیوں ہے پہلے اس کو سمجھ لیں کہ جب ہمارا ایمان ہے بالغیب کے اوپر، اب اس بالغیب کو اس محدود سانچے میں ڈھالا نہیں جا سکتا۔ عقل کے پیمانے محدود ہیں، جبکہ ان ماورائی حقائق کے پیمانے لامحدود ہیں۔ وہ لامحدود اشیاء ہیں، ان محدود پیمانوں میں آ نہیں سکتی، اور یہ اپنی جگہ حقیقت ہے کہ نقل کے اس حصے کی کامل توجیہ نہ کبھی ہوئی ہے، نہ کبھی یہ ہو سکے گی، لیکن ایک انسانی ضرورت کے تحت ایک علم الکلام ہر دور میں تیار ہوتا رہا تاکہ اس ضرورت کو پورا کیا جا سکے۔ اس کی وجہ سمجھیں، بڑے آسان الفاظ میں اگر میں کہوں تو نقل میں یہ تصور دیا گیا کہ جنت ہے، دوزخ ہے، بعد کی یہ دنیا ہے۔ اب وہ جنت کیسی ہوگی، وہ دوزخ کیسا ہوگا،
بڑا مشکل ہے. یہی وجہ ہے کہ آسمانی کتابوں میں بھی اس کو تمثیل کے پہرائیوں میں لیا گیا. اب جنت کا ایک وہ تصور ہے جو ہم نہیں کر سکتے, جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالا عین رات و مالا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر. کسی انسانی آنکھ نے وہ جنت کی نعمتیں دیکھی نہیں ہوں گی, کسی کان نے سنی نہیں ہوں گی, کسی دل کے اوپر اس کے سوچ کا وہم اور گمان اور گزر نہیں ہو سکتا. لیکن پھر بھی ایک تصور ہماری سوچ کے مطابق دیا گیا کہ نہیں, جنت میں یہ دودھ کی نہریں ہوں گی, شہد کی نہریں ہوں گی, یہ انار ہوں گے, یہ کیلے ہوں گے. جو ہمارا تصور تھا اس تصور کے مطابق ایک تصور دینا یہ ضروری تھا, نو انسانی کی یہ ضرورت تھی. بلکہ مجھے بچپن میں یاد آتا ہے کہ میں مسجد میں جب جانا شروع ہوا تو مولوی صاحب کا واعظ سنا اور انہوں نے دوزخ سے بڑا ڈرایا کہ جہنم کی آگ بڑی سخت ہوگی. تو میں نے آ کر دادی اماں سے پوچھا یہ دوزخ جو ہے وہ ہوتا کیا ہے, وہاں آگ اللہ تعالیٰ کیسے جلاتے ہیں؟ اب جس کے ذہن میں سوال نہیں پیدا ہوا بڑا عافیت میں ہے, سوال پیدا ہو گیا تو مشکل کھڑی ہو گئی. جب میں نے ان سے پوچھا کہ یہ اللہ تعالیٰ آگ کیسے جلاتے ہیں, تو مجھے بچہ سمجھتے ہوئے میری دادی نے میری عقلی سطح کے اوپر مجھے سمجھایا کہ ایک بہت بڑا تنور ہوگا اور وہاں زیتون کی لکڑیاں جلائی جائیں گی. اب جو میری عقلی سطح تھی اس کے مطابق مجھے سمجھایا کہ میں کچھ مطمئن ہوا. کچھ عرصے بعد میں نے اپنی اماں سے پوچھا کہ یہ جنگل اتنے زیادہ تو نہیں ہے, لاکھوں برسوں سے دوزخ جل رہا ہے, یہ لکڑیاں تو ختم ہو جائیں گی ہماری آئندہ نسلوں تک جب یہ قیامت آئے گی. تو انہوں نے کہا کہ مسئلہ گڑبڑ ہو گیا ہے. پھر مجھے انہوں نے نئے علم الکلام کے ذریعے سمجھایا کہ بیٹا کوئلے بھی ہوتے ہیں, بڑے بڑے پہاڑ ہیں کوئلوں کے, اور یہ جو پتھر کا کوئلہ ہوتا ہے اس کی آگ بھی بڑی سخت ہوتی ہے, تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اس میں ڈلائیں گے. تو میں نے کہا تندور تو چھوٹا سا ہوتا ہے, اس میں اتنے لوگ کیسے ڈلیں گے؟ تو انہوں نے بتایا نہیں وہ بہت بڑا تندور ہے, اس گاؤں سے بھی بڑا تندور ہے. اب میری دنیا اسی گاؤں کے متعلق تھی, میں نے سمجھ لیا کہ سارے گاؤں والے بھی اس میں آ سکتے ہیں, ٹھیک ہے کافی ہے. پھر ذرا جب آگے تعلیم حاصل کی تو معلوم ہوا نہیں, یہاں شہروں کے اندر بڑی بڑی الیکٹرک فرنسز بھی ہیں, گیس فرنسز بھی ہیں, بڑے بڑے دوزخ ہیں. پھر جب ذرا سائنس پڑھی تو معلوم ہوا نہیں, ایٹم بمز بھی ہیں. تو ہر دور میں یہ انسانی ضرورت انسانی عقل کے مطابق رہتی ہے کہ ان ماورائی حقائق کو ان عقل کے سانچوں میں ڈالے. اچھا, اس سے کبھی کبھی نقصان بھی ہو جاتا ہے. جب آپ ان کو ان سانچوں میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو بعض اوقات بڑے نقصان ہوتے ہیں, بڑے بلنڈر بھی ہو جاتے ہیں. لیکن انسانی ضرورت ہے, مطمئن کرنا پڑتا ہے. جہاں تک معاملہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا, اگرچہ سوشل سائنسز میں یا دنیاوی اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی کہ جہاں تمہارا عقل سمجھ کام کرتی ہے وہاں اس کے مطابق کام کیا کرو. جیسے تعبیر نخل کا واقعہ, خود جنگی پلاننگز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے رائے لی, بلکہ صحابہ نے پوچھا کہ اگر یہ اس نقل کے مطابق آپ یہاں پر جو ہے وہ ڈیرا ڈال رہے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر نقل کے مطابق نہیں ڈال رہے, آسمانی وحی کے مطابق نہیں ڈال رہے, تو یہ جگہ مناسب نہیں ہے, ہمیں جگہ تبدیل کر دینی چاہیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کی. لیکن جہاں بات آتی ہے ماورائی حقائق کی, وہاں معاملہ بالکل مختلف ہو جاتا ہے. لیکن چونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے جو ایمان حاصل تھا وہ منفرد نوعیت کا تھا, اس ایمان کا مقابلہ دنیا میں کہیں نہیں کیا جا سکتا. یہی وجہ ہے کہ امت میں فیصلہ ہوا کہ کسی بڑے سے بڑے ولی کامل کا بھی ایمان صحابہ کرام کے ایمان کے برابر نہیں ہو سکتا. لہذا وہاں پر انہیں علم الیقین ہی نہیں بلکہ حق الیقین حاصل تھا, اور وہاں پر عقل کا معاملہ کچھ اس طرح سے تھا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے میوے تماشائے لبے بام ابھی. لیکن جوں جوں یہ عقل کی آگ ذرا عشق کی آگ ٹھنڈی ہونی شروع ہوئی تو عقل کے کیل و کال کا سلسلہ شروع ہو گیا. ادھر جو ایکسٹینشن ہوئی ہے مسلم سلطنت کی, تو اس کے نتیجے میں یونان کا جو فلسفہ اور منطق آیا تو یہ نزاع جو ہے وہ شروع ہو گیا. اور اس عقل اور نقل کی جو ہے کشمکش نے یا نزاع نے دو صورتیں اختیار کی, ایک معتزلہ کی صورت میں ظاہر ہوئی اور ایک اصحاب ظاہر کی صورت میں.
یہ بنو امیہ کے بالکل آخری دور کی بات ہے کہ حسن بصری رحمہ اللہ تابعین میں سے تھے، بہت بڑے عالم اور محدث بھی تھے، صوفی بھی تھے. انہی کے ایک شاگرد نے جب وہ فلسفہ اور منطق پڑھ کر ان پر اعتراضات کیے، واصل بن عطان ہے، اور جب ان کے جوابات سے مطمئن نہیں ہوا تو وہاں سے نکل گیا. تو انہوں نے کہا کہ اعتزل عنا، یہ ہم سے جدا ہو گیا ہے. وہیں سے پھر معتزلہ بنے. اس نے جا کر اپنی عقل کے نتیجے میں، غور و فکر کے نتیجے میں جو فلسفہ مرتب کیا، جن لوگوں نے ساتھ دیا تو وہ معتزلہ قرار پائے، اور جنہوں نے پھر نقل محض پر اکتفا کیا وہ خوارج قرار پائے. اگرچہ ان کی بھی بڑی دو صورتیں بعد میں برآمد ہوئیں، یعنی عقل خالص کی بنیاد کے اوپر جو فلسفی ابھرے، ابن رشد ہوں، ابو علی سینا ہوں، ابن سینا ہوں، یعقوب کندی ہوں، لیکن ان کا کوئی مذہبی مقام نہیں ہے. اسی طرح دوسری طرف خوارج کی بھی ایک انتہائی صورت، یعنی اصحاب ظاہر کی ایک انتہائی صورت خوارج کی صورت میں بھی ظاہر ہوئی، اور یہ کشمکش جو ہے عقل اور نقل کی، یہ عوام کے اندر پھر آئی ہے. وہ حیران اور پریشان ہوئے کہ کس طرف کو جائیں، کس کی بات کو سنیں، یہاں تک کہ پھر اشعری اور ماتوریدی عقائد کے اندر جو ہے انہیں پناہ ملی. اشعری اور ماتوریدی عقائد کے متعلق جان لیں کہ ابو الحسن علی اشعری یہ معتزلہ میں سے تھے، لیکن یہ ساری چیز عقل کے انداز میں انہوں نے وہاں سیکھی، پڑھی اور پھر اس کا جواب دیا، پھر وہاں سے نکلے. لیکن جب نکلے ہیں تو شدت کے ساتھ ذرا زیادہ آگے چلے گئے، تو ابو منصور ماتوریدی علیہ رحمہ نے پھر ان چیزوں کو بیلنس کیا، اور یوں یہ عقائد جو ہے وہ مرتب ہو کر سامنے آئے، اور جو اہل سنت کے عقائد ہیں پھر وہ یہی کہلاتے ہیں. ان میں بعد میں اضافہ بھی ہوتا رہا، جیسے دور بنو عباس میں یہ بحث جب شدت کے ساتھ چھڑی ہے، اور ایک قرآن کا بھی مسئلہ آ گیا کہ خلق قرآن، یہ قرآن مخلوق ہے یا کلام ہے. اب یہ بھی ایک عقل اور نقل کی کشمکش آ گئی. تو پھر باقاعدہ عقائد طحاویہ میں یہ چیز بھی تحریر کر دی گئی کہ ہر آدمی سے یہ بھی پوچھا جائے گا، جیسے کچھ زمانہ پہلے نکاح کے وقت کلمے سنے جاتے تھے، یہ وہ عقائد ہیں جو مرتب ہوئے. تو ان عقائد میں پھر وہ یہ بات بھی پوچھی جاتی تھی کہ اچھا تم جو یہاں بیٹھے ہو بتاؤ کہ قرآن مخلوق ہے یا کلام ہے. لیکن جب بعد میں یہ چیز اسٹیبلش ہو گئی کہ نہیں، یہ مخلوق والا معاملہ ختم ہو گیا ہے، اور قرآن کو اب امت مسلمہ جو ہے وہ اللہ کا کلام مانتی ہے، تو پھر یہ وہاں بات جو ہے وہ ختم. لیکن لکھی ہوئی ابھی بھی موجود ہے. یہ جیسے آپ کہتے ہیں نا یہ کلمے کہاں سے آئے، تو یہ وہی عقائد ہیں جو اس دور میں مرتب ہوئے ہیں. خالص علمی سطح پر یہ نزاع، یہ کشمکش چلتی رہی ہے، یہاں تک کہ پھر امام غزالی، امام ابن تیمیہ، یہ وہ شخصیات ابھریں کہ جنہوں نے ایک طرف اس فلسفہ اور منطق کو سیکھا بھی، اور اسی فلسفے اور منطق کی زبان میں جواب دیا. یہ بات سمجھ لیں کہ یہ جو بھی عقائد مرتب ہوئے تھے، یہ اس دور کی فلسفے اور منطق کی اصطلاح میں بیان ہوئے. اس دور کی جو عقلی سطح تھی، اس عقلی سطح کے اوپر بیان کیے گئے. یہی وجہ تھی کہ امام ابن تیمیہ نے رد علی المنطقیین لکھی، امام غزالی نے تحافت الفلاسفہ لکھی. ایک طرف انہوں نے اس عقل کے جو مضامین تھے فلسفے کے وہ پڑھے، سیکھے، دوسری طرف نقل کو سیکھا اور پھر اس کا جواب دیا. یہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ بالکل یک رخے لوگ اس کام کے لیے مفید نہیں ہیں، نہ اس وقت تھے نہ آج ہوں گے. اچھا، یہ جو موجودہ کشمکش ہے یہ آج سے 250-300 برس پہلے جو ہے وہ پیدا ہوئی، جب یورپ کا فلسفہ اور سائنس جو ہے وہ میدان میں آیا. اب یہ یورپ کا جو نظریہ تھا، اس کا جو فلسفہ اور فکر تھا، اس کی طے میں مادہ پرستی اور الحاد تھا. لہذا اس نے جو ہمارے ہاں دو صورتیں اختیار کی، ان میں ایک کو پریزنٹ کیا سر سید احمد خان نے اور دوسرے کو دیوبند نے. اس بات کو اس طرح سے سمجھ لیں کہ خود سر سید احمد خان بھی غالباً حضرت قاسم نانوتوی علیہ رحمہ کے شاگرد تھے، اور بڑے ہی کٹڑ قسم کے مذہبی آدمی تھے. نماز روزے میں شدت کے ساتھ وہ پابند تھے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کا عشق، اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ جب ولیم میور نے لائف آف محمد کتاب لکھی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے اپنے دوست کو انگلینڈ سے خط لکھا کہ اولاً کیا کرو کہ لالا جے کشن داس سے قرض لو،
اور اگر وہ قرض نہیں ملتا تو میری علی گڑھ والی کوٹھی بیچ دو تاکہ مجھے اس کتاب کا جواب دینا ہے، کیونکہ اس سے میرا جگر جو ہے وہ خون ہو گیا ہے۔ تو یہ محبت ہے، ان کے خلوص و اخلاص میں کوئی شک نہیں۔ لیکن یہ جو انہوں نے کوشش کی کہ اس وقت یہ جو سائنس کا غلبہ آ گیا ہے اس کا کیسے جواب دیا جائے، یہ جو نقل کے اوپر یہ اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں، نیوٹنین فزکس جو ہے اس سے تو جو چیز ثابت ہو وہ مانی جائے گی، جو نہیں ثابت ہوتی وہ نہیں مانی جائے گی۔ یہ جو غلغلہ آیا ہے اس میں پھر بلنڈر بھی ہوئے، لہذا سائنس کے ذریعے نہ فرشتوں کو ثابت کیا جا سکتا تھا، نہ جنات کو ثابت کیا جا سکتا تھا، نہ معجزات کو ثابت کیا جا سکتا تھا۔ ان کی پھر انہوں نے جو عقلی تعبیریں کی وہ مناسب نہیں تھی، وہ ٹھیک نہیں تھی، ہماری نقل کے اعتبار سے وہ بالکل درست نہیں تھی۔ یعنی انہیں انکار کرنا پڑا کہ فرشتے کوئی باقاعدہ کوئی مخلوق نہیں ہوتی ہیں، یہ فورسز آف نیچر ہے، اور یہ جنات بھی کوئی مخلوق نہیں ہوتی، بلکہ انسانوں میں سے جو لوگ جنہیں ہم کہتے ہیں مشتعل مزاج قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ جو کہہ دیا گیا کہ جنوں کو آگ سے پیدا کیا گیا، تو یہ ہمارے ہاں جو لوگ مشتعل مزاج قسم کے ہوتے ہیں، جو آگ بگولا ہو جاتے ہیں بات بات پر، یہ اصل میں ان کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے۔ تو اس طرح کی تعبیرات سے پھر جو ہے وہ نقل کی جان نکلی، اور یہ ایک مکتبہ فکر جو ہے وہ وجود میں آیا، جس میں جسٹس امیر علی، مولوی چراغ دین، یہ سارے کے سارے آپ کہہ لیں کہ اس سارے پلڑے میں بیٹھتے ہیں۔ دوسری طرف کہا گیا کہ نہیں، ہم نہ انگریزی سیکھیں گے، نہ پڑھیں گے، نہ جدید علوم کی طرف جائیں گے، ہم چھپ کر اصحاب کہف کی طرح جو ہے وہ قال اللہ و قال رسول یہ والا معاملہ ہو کر رہے گا۔ تو یہ دو مختلف جو ہے متضاد جو ہے نقطۂ نظر یہ وجود میں آ گئے۔ اچھا، ان دونوں کا ایک ایک پہلو تو بڑا مفید ہے اور ایک ایک پہلو بڑا مایوس کن اور مضر ہے۔ یعنی علی گڑھ کے مکتبہ فکر کو دیکھیں تو سائنس اور ٹیکنالوجی ہے، اور دوسری طرف اس کا جو مایوس کن پہلو ہے وہ الحاد اور مادہ پرستی ہے۔ اسی طرح مدارس کی طرف دیکھیں تو ایک پہلو بڑا شاندار ہے اسلام اور ایمان، اور دوسرا پہلو جمود مطلق اور اذکار رفتہ فلسفہ و منطق، یہ ان کا مایوس کن پہلو ہے۔ لیکن اس وقت جو چھایا ہوا ہے، سر سید احمد خان تو چلے اپنے اللہ سے جا ملے، لیکن اس فکر نے جو پھیلاؤ کیا اس کا اندازہ کر لیں کہ اس وقت جتنے بھی اسکول، کالجز، یونیورسٹیز موجود ہیں، یہ اصل میں فکر سر سید کے ساتھ جا کر جڑیں گے، اور جتنے بھی مدارس ہیں وہ جا کر نقل کے ساتھ جڑیں گے یا علی جو دیوبند کے ساتھ جڑیں گے۔ تو یہ دو مختلف انتہائیں اس وقت، دو دھارے ہیں جو چل رہے ہیں اس وقت دنیا میں یا ہمارے برعظیم پاک و ہند میں، جنہیں قرآن کے الفاظ میں کہا جا سکتا ہے کہ مرج البحرین، کہ دو دریا اللہ تعالیٰ نے چلائے، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، یہ دو جو ہیں وہ چل رہے ہیں اور ان کے آپس میں پردہ ہے اور ملنے کا بھی کوئی امکان تاحال نہیں ہے۔ 150 برس سے پوری شدت کے ساتھ یہ چل رہے ہیں، آپس میں ان کا ٹکراؤ بھی ہے۔ اور آج کی زبان میں اگر میں آسان کر کے سمجھاؤں تو علی گڑھ کی ایک پروڈکٹ جو ہے وہ مسلم لیگ کی صورت میں سامنے آئی، اور دیوبند کی پروڈکٹ کی صورت میں طالبان سامنے آئے، یہ بھی ٹکراؤ۔ یہ ملا اور مسٹر کی جو جنگ ابھی عمران صاحب نے بتائی تھی یہ موجود ہے۔ تو تاحال اس میں کوئی ملنے کی صورت نظر نہیں آتی۔ اب میں جلدی سے اس بات کی طرف آتا ہوں کہ درمیانی راہیں کیا رہی ہیں۔ اگرچہ اس ضرورت کو بالکل آغاز ہی میں محسوس کر لیا گیا تھا کہ یہ دو انتہائیں آ گئی ہیں، چنانچہ جو ہی شیخ الہند جو ہے وہ مالٹا سے واپس آئے تو انہوں نے کوشش کی کہ اس کو ذرا ملائیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کہا باوجود اس بیماری کے میری چارپائی علی گڑھ میں لے جاؤ۔ یہ دو انتہائیں، دو تقسیمیں کیسے آ گئی؟ علم تو ایک ہوتا ہے۔ البتہ بہت سی شخصیات ادھر سے بھی اٹھیں، دوسری سائڈ سے بھی اٹھیں، لیکن اس میں قابل ذکر شخصیت علامہ شبلی نعمانی کی ہے، جو آغاز میں تو علی گڑھ کے جو تھے پروفیسر شبلی تھے، لیکن انہیں سر سید احمد خان کی اس تعلیمی سکیم سے اتفاق نہیں تھا، جو بھی اب تنازعات ہوئے اس کو چھوڑے، لیکن وہ پھر اعظم گڑھ آئے اور دارالمصنفین ندوۃ العلماء پھر اس کا قیام عمل میں لایا، اور یہاں کوشش کی کہ ان دو انتہاؤں کو آپس میں جوڑے۔
لیکن یہ کوئی قابل ذکر کام نہ ہو سکا، بلکہ وہاں اشاعتی ادارہ تو وہ بن گیا ندوہ، لیکن ان کے جو جانشین تھے سید سلیمان ندوی علیہ رحمہ، وہ اس کشمکش سے تنگ آئے اور انہوں نے جا کر مولانا اشرف علی تھانوی صاحب سے جو ہے وہ بیعت کر لی، اور مولانا اشرف علی تھانوی علیہ رحمہ جو ہے وہ دیوبند کی شخصیت تھے، تو گویا یہ ایک لہر تھی جو علی گڑھ سے اٹھی اور دیوبند میں جا کر گم ہو گئی۔ البتہ مولانا شبلی نعمانی علیہ رحمہ کے زیر اثر دو شخصیات اور پروان چڑھی، ان کی تربیت میں دو جو شخصیات ابھر کر سامنے آئی، ان میں ایک مولانا ابوالکلام آزاد اور دوسرے مولانا حمید الدین فرائی علیہ رحمہ۔ اچھا، ان دونوں کی ذات میں یہ تھا کہ دونوں کو قرآن سے بڑا گہرا تعلق تھا، بڑا گہرا شغف تھا، دونوں تقلید سے بیزار تھے، دونوں کی ذہنی مناسبت امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ سے تھی۔ مولانا شبلی سے اس اعتبار سے وہ بڑے اختلاف کرتے تھے کہ ان کے اندر جو کٹڑ حنفیت تھی اس سے وہ ہٹ کر ذرا اس تقلید سے بیزار ہو کر علیحدہ رہے، لیکن آپس میں بھی یہ تھا کہ مولانا ابوالکلام آزاد بڑے شعلہ بیان تھے، جبکہ حمید الدین فرائی علیہ رحمہ بڑے خاموش طبیعت کے آدمی تھے۔ اسی طرح دونوں میں بڑے فرق تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے اس تربیت کے زیر اثر اس خلیج کو جو بانٹنا چاہا اور ایک وقت میں امام الہند بھی قرار پائے، انہوں نے ایک طرف دارالارشاد قائم کیا کہ قرآن کی تعلیم جو ہے وہ قریب لا سکتی ہے لوگوں کو، اور دوسری طرف حزب اللہ قائم کی، لیکن حالات نے ساتھ نہیں دیا۔ جو بھی وقت کی اہل علم شخصیات تھی انہوں نے ان کی مخالفت کی، تو اس کشمکش سے، اب یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس کشمکش سے ایک وقت آتا ہے آدمی تنگ ہو جاتا ہے۔ یہ تشدد پسندی، شدت پسندی یہ آسان ہے، اپنے آپ کو بیلنس کرنا، وکانا بین ذالک قواما، اس پر رہنا بڑا مشکل ہوتا، لہذا وہ عقل کی طرف مائل ہوئے اور کانگریس میں شرکت اختیار کر لی۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا مودودی علیہ رحمہ نے انہیں ان کی زندگی میں مرحوم قرار دیا، اور اس کام کو جو وہ لے کر کھڑے ہوئے تھے انہی کے نقش قدم پر، انہی کی حزب اللہ کے نقش قدم پر جماعت اسلامی کی بنیاد رکھی۔ جو کچھ خیری برادران نے کام کیا تھا، کوئی آرگنائزیشنل سٹرکچر وہاں سے لے لیا، اور یوں جماعت اسلامی کی بنیاد پڑ گئی۔ یہاں پر بھی اس کشمکش میں ان کا معاملہ بھی پھر ذرا جب سیاست کی طرف آیا تو ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کھڑے ہوئے کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب ہم سیاست کی طرف جائیں گے تو یہ گویا کہ وہ جو بیلنس تھا، اور خود مولانا مودودی علیہ رحمہ کا اپنے بارے میں یہ دعویٰ تھا کہ میں بیچ کی راس کا آدمی ہوں، میں درمیان میں ہوں، انہوں نے کہا کہ یہ دعویٰ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور یہ بالکل اس جو دوسرا دہارا تھا یہ اس میں بہ جائیں گے، لہذا وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ لیکن اس سے آگے میں چلوں، البتہ ان دونوں کی کوششوں سے، ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ اور مولانا مودودی علیہ رحمہ کی کوششوں سے ایک بڑا کام یہ ہوا کہ ایک اچھا خاصا طبقہ پڑھے لکھے لوگوں کا اس طرف درمیان میں آیا۔ جو عقلی علوم تو حاصل کر چکے تھے انہوں نے ان کی دعوت پر پھر وہ قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کی اور اس خلیج کو کم کرنے کی کوشش کی۔ لیکن یہاں میں پہلے بات آگے بڑھانے سے پہلے ذکر کر دوں کہ اس میں سب سے زیادہ جو بنیادی کام کیا، جو جامع شخصیت تھی، وہ علامہ اقبال رحمہ اللہ کی تھی۔ علامہ اقبال نے اس عقل اور نقل کی کشمکش میں بنیادی کام کیا، اور یہ جو اسلامی فکر ہے، اسلامی حیات ہے، اس کی جو تشکیل جدید کی، ریکنسٹرکشن اے ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، اس حوالے سے سمجھ لیں کہ سائنسی بنیادوں کے اوپر پہلی دفعہ انہوں نے ان ماورائی حقائق کو بیان کرنے کی کوشش کی۔ اس سے پہلے یہ کوشش کسی نے نہیں کی، اور ابھی اور بھی کسی نے نہیں کی، کہ ان سائنسی بنیادوں پر۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے خطبات وہ بڑے مشکل ترین گنے جاتے ہیں، اور یہ کوشش بھی بڑی اولین کوششوں میں سے ایک ہے۔ آئندہ کے لیے جو بھی اس خلیج کو پاٹے گا اور جو بھی کام کرے گا، اس کے لیے یہ ایک بنیادی قاعدے کی حیثیت سے یہ کام آئے گا۔ اور دوسری طرف عملی طور پر انہوں نے شبان المسلمین بنائی، جس کا آپ ذکر سن چکے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کی بنائی ہوئی تنظیم اسلامی اور ان کے جانشینوں نے بھی
جب اس کشمکش کو دیکھا تو انہوں نے نقل کی راہ لی، وہاں پناہ لی۔ اب یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم روایت پر چلیں گے۔ اب یہ ذرا بنیاد سمجھیں تو اب بات سمجھ میں آئے گی آپ کو۔ مجمع علیہ موقف سے نہیں ہٹیں گے، یہ وہ نقل ہے۔ خلافت راشدہ کا نظام لائیں گے، جدید نظام لانا تو اس کو بیان کرنا بڑا مشکل ہو جاتا، اور عمرانی علوم سے تو توبہ کر لی۔ تو یہ گویا کہ بالکل واضح طور پر جا کر اس حصے میں گر گئے۔ اب یہاں یہ وہ خلا پھر پیدا ہو گیا جس خلا کو پر کرنے کے لیے اب شبان المسلمین اٹھی ہے۔ تو فکری اعتبار سے ذرا ہمارا مقام ان ظروف و احوال میں یہ متعین ہوگا کہ ان دو انتہاؤں میں، عقل اور نقل کی کشمکش میں، یہ جو درمیانی راہ ہے، یہ اس راہ کے اندر اب شبان المسلمین کا مقام قرار پائے گا۔ لیکن اس کی جو مشکلات ہیں، یہ بنیادی حقیقت سمجھ لیں اچھی طرح سے۔ آپ جو عظیم لوگ یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے ایک ذمہ داری اٹھانے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو ہر ذمہ داری کے کچھ بنیادی تقاضے ہوتے ہیں، وہ پھر پورے کرنے پڑتے ہیں۔ اور یہ سمجھ لیں کہ جو لوگ میدان میں کھڑے ہوتے ہیں گرتے وہی ہیں، جو تزکیے کے لیے لیٹے ہوئے کبھی نہیں گریں گے۔ جو چلتے ہیں ٹھوکریں انہیں لگتی ہیں، اور جو بھاگتے ہیں کانٹے انہی کے پاؤں میں جو ہے وہ چبھتے ہیں۔ کوئی نہیں چاہتا کہ اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالے، اپنے آپ کو تکالیف میں ڈالے، لیکن جب ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم میدان میں کھڑے رہیں گے تو یہ مشکلات ہمیں سہنی ہوں گی، یہ تکالیف آئیں گی۔ اور اس میں سے ایک تکلیف اس عقل و نقل کی کشمکش میں بتا دوں آپ کو، جیسے جماعت اسلامی کے ساتھ ہوتا رہا۔ اب جماعت اسلامی کے ایک فرد کو ذرا عقل و نقل کی کشمکش میں تولے تو وہ جب وہ مولویوں میں جائے گا تو اسے کہیں گے کہ یہ دنیا دار آدمی ہے، سیاسی ہے، یہ ادھر کا آدمی ہے، وہ اسے تسلیم نہیں کریں گے۔ جب وہ وہاں ان سیاسی لوگوں میں بیٹھے گا تو کہیں گے یہ ملا ہے، مولوی ہے، وہ بھی اسے تسلیم نہیں کریں گے۔ لہذا عقل و نقل کی اس کشمکش میں پہلا آپ کو جو فیس کرنی پڑے گی مشکل، کوئی دونوں طبقات میں سے کوئی آپ کو تسلیم نہیں کرے گا۔ ایک والے کہیں گے یہ ادھر کا ہے اور دوسرے کہیں گے یہ ادھر کا ہے۔ جب بھی کسی ایک نے تسلیم کر لیا گویا سمجھے آپ بھی اس درمیانی راہ سے ہٹ گئے۔ ہمیں اس درمیانی راہ کو کور کرنا ہے، پورا کرنا ہے، اور دونوں سائیڈوں کی یہ جو خلیج ہے اس کو کتنا ہم کم کر سکتے ہیں یہ آئندہ کا وقت جو ہے وہ فیصلہ کرے گا۔ البتہ اس حوالے سے ایک میرا وقت ختم ہو گیا، میں آخری اس شعر کے اوپر اکتفا کرتا ہوں کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے راستہ وہیں سے نکلے گا۔ وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا۔